زرمین مجھے رات کو مہندی لگا دینا۔ ضرور زرش، میں خود رات کو نہیں لگاؤں گی۔ تھینکس یار۔ ارے اس میں تھینکس کی کیا ضرورت ہے؟ 1 منٹ کی خاموشی چھائی جسے زرش نے توڑا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یار سردیوں کی دھوپ کا اپنا مزہ ہے، ہلکی سی دھوپ دیکھی تو دل کیا تھوڑی دیر دھوپ لے لوں۔ اچھا کیا، لیکن سچ میں یار سردی بہت ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں سردی پسند نہیں؟ پسند ہے پر اتنی زیادہ بھی نہیں، زرش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرمین کچھ بولنے والی تھی پر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر زرمین کے چہرے پر بہت تیزی سے ناگواری پھیلی۔ چلو زرش اندر چلتے ہیں، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے۔ زرمین زرش کا ہاتھ پکڑے فوراً اندر کی طرف چل دی۔ کیا ہوا زرمین؟ تمہیں ایک دم سے بتاؤ مجھے۔ ارے کچھ نہیں، بس ایک کام یاد آ گیا، میں دادا جان کے پاس جا رہی ہوں، تم ذرا ہبا کو دیکھ لینا اور اسے کہنا مائیوں کا جوڑا پہن لے، میں پھولوں کا زیور بھجواتی ہوں، وہ بھی اسے پہنا دینا۔ اگر وہ کہے نا ابھی نہیں پہننا تو بتا دینا، گاڑی ایئرپورٹ جا چکی ہے اور تہوار انکل اور پلوشا آنٹی کسی بھی وقت آ جائیں گے۔ اور ہاں، مشتاق چچا کو کہو انا کسی کا اوپر والا حصہ صاف کروا دیں، حارث بھائی کے بچپن کے دوست اور ان کی ماما بھی آ رہی ہیں۔ زرمین جلدی جلدی ساری بات ختم کر کے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دادا جان میں اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ بے وفا لڑکی، آ گئی یاد دادا کی؟ یہاں آ کر تو بدل ہی گئی ہو، کل دوپہر کو ملی تھی اور اب آ رہی ہو۔ اللہ اللہ دادا جان، آپ تو پوری 700 والی گفتگو کر رہے ہیں، زرمین نے ہنستے ہوئے کہا۔ رفیق صاحب کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ رفیق صاحب نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ اوپس، آج تو میرے ہیرو کچھ زیادہ ہی ناراض لگ رہے ہیں۔ یار بات سنو میری۔ رفیق صاحب نے گھور کر زرمین کو دیکھا۔ زرمین نے ہنسی روکنے کے لیے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبایا۔ میرا مطلب ہے میرے پیارے ہیرو، میں بہت مصروف تھی، ابھی بھی زرش کا کام سمجھا کر آئی ہوں، تھک گئی تھی، سوچا تھوڑا سکون لے لوں اپنے پیارا دادا جان کی گود میں سر رکھ کر، لیکن آپ تو… زرمین بات ادھوری چھوڑ کر بےچارگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ڈرامے باز لڑکی، رفیق صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا اور زرمین ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ رفیق صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ دادا جان، زرمین نے بہت مدھم آواز میں انہیں پکارا۔ بولو زینی۔ دادا جان، جب سے میں نے اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کیا ہے، عجیب سا سکون ہے اندر تک۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ زرمین، ایک بات بولوں؟ ارے دادا جان، ایک کیوں 2 باتیں بولیں۔ زرمین، جنوری میں اس واقعے کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ دادا جان پتہ ہے، پر میں نا امید نہیں ہوں، زرمین نے آنکھیں بند کر کے مدھم آواز میں کہا۔ زرمین، ایک بار کہہ دو، ان سالوں میں تم پر جو گزری ہے، ایک بار سب کہہ دو، اندر کا سارا غبار نکال دو، یقین مانو اور سکون ملے گا، اپنے دادا جان کو سب بتا دو، اپنے دل کو ہلکا کر دو۔ زرمین نے ان کی گود سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سچ میں زرمین، آزما کر دیکھو، بہت سکون ملے گا۔ زرمین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور ہمت کر کے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ دادا جان، اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، میں اس دن یونیورسٹی سے گھر بھی جلدی آ گئی تھی، دل بہت گھبرا رہا تھا، لائٹ بھی نہیں تھی، عجیب سی وحشت تھی اس رات میں۔ پھر ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر بلو اندر آئی۔ باجی، آپ کو نیلم بیگم بلا رہی ہیں۔ زرمین دوسری طرف منہ کر کے آنسو صاف کرنے لگی۔ اچھا جاؤ تم، آ رہی ہے وہ، رفیق صاحب نے جواب دیا۔ اچھا صاحب جی۔ زرمین، رفیق صاحب نے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ میں ٹھیک ہوں دادا جان، پھر کبھی آپ کو سب بتاؤں گی، اب مجھے بھی ایک مہربان کندھا چاہیے، سب کچھ کہہ دینا چاہتی ہوں، سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ زرمین ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر نکل گئی۔ زرمین، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ کیوں؟ زرمین نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کیوں؟ آج میرا نکاح ہے۔ ہیبا پر پھر رات والی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اچھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، شکریہ بتانے کا۔ زرمین اس کی بات کو مذاق کا رنگ دے کر بولی۔ زرمین اسے نارمل کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا تم میری بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہی ہو؟ سچ میں دل میں کچھ ہو رہا ہے۔ لڑکی، اتنی جلدی کیا ہے، دل کو سمجھاؤ، تھوڑا صبر کرے، زرمین نے شرارت سے کہا۔ زرمین، میں سنجیدہ ہوں ہبا، میں رات سے تمہاری یہ باتیں سن رہی ہوں اور جتنی تسلی دے سکتی تھی دے دی، اب میں اور کیا کروں، مجھے حجاب کرنے دو، ابھی ماما آ جائیں گی اور ڈانٹیں گی، مہمانوں کا استقبال کرنا ہے اور ہم ابھی تک تیار نہیں۔ ہبا منہ بنا کر رہ گئی اور زرش کی طرف متوجہ ہو گئی جو نیل پالش لگانے میں مگن تھی۔ ہبا سر جھٹک کر رہ گئی۔ زرش نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر زرمین کو دیکھا اور نظر ہٹانا بھول گئی۔ یلو رنگ کے فراک میں جس کے بارڈر پر خوبصورت جامہ وار کی 3 مختلف رنگوں کی لیسز لگی تھیں، ساتھ گرین کلر کا خوبصورت بھاری کام والا دوپٹہ لیے، ساتھ اورنج رنگ کا جامہ وار کا چوڑی دار پائجامہ پہنے اور اورنج رنگ کے حجاب میں
میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ بہت دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ یلو رنگ کا خصہ پہنے زرمین نے فرش کو دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ماشاءاللہ زرمین، بہت پیاری لگ رہی ہو، میک اپ نہیں کرو گی؟ شکریہ، نہیں مجھے میک اپ پسند نہیں ہے، پر بارات پر دیکھوں گی۔ زرش، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، نظر اتار لینا اپنی۔ اورنج رنگ کے گول گھیرے کے فراک میں وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ زرش بلش کرنے لگی۔ زرمین، ایک بات تو بتاؤ۔ ہبا زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی۔ پوچھو، تمہارے گال اتنے پنک کیوں ہیں اور تم حجاب لیتی ہو، پکی پٹھانی لگتی ہو؟ ہاں 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 ہبا، کہاں سے آتے ہیں تمہارے دماغ میں ایسے سوال؟ یار اب اس بات کا کیا جواب دوں تمہیں میں؟ اللہ نے بنائے ہیں ایسے۔ اس کا جواب ہے تمہارے، میرے اور لالا کے گال پنک اور ناک کھڑا ہے اس لیے۔ دادا جان بتاتے ہیں جب تم اور میں پیدا ہونے والے تھے تو ماما جان اور زرتشاہ ماما لالا کو ہی دیکھتے تھے، اسی لیے ہمارے کچھ چیزیں ایک دوسرے سے بہت ملتی ہیں اور عادتیں بھی، جیسے میری زیادہ بولنے کی عادت، اور آج مجھے اور تمہاری اپنی یہ بولنے کی عادت زہر لگ رہی ہے۔ اب چپ کر کے بیٹھو۔ ہبا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ آؤ زرش، تمہارے بال بنا دوں، دیکھو کیسے لگ رہے ہیں۔ زرمین نے زرش کے بالوں کا بہت پیارا سا سٹائل بنایا۔ زرمین، بہت پیارے بنائے ہیں تم نے۔ زرش نے خوش ہوتے ہوئے اپنے عکس کو آئینے میں دیکھا۔ زرمین نے مسکرا کر داد وصول کی۔ اسی وقت نیلم بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماشاءاللہ، میری تینوں بیٹیاں تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ دیکھیں ماما، میری مہندی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہبا اپنے ہاتھ نیلم بیگم کے آگے کر کے بولی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ نیلم بیگم نے ہبا کے سر پر بوسہ دیا اور اس کی اچھی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں کی۔ اچھا زرش، ایسا کرو تم ہبا کے پاس رکو، اور زرمین تم چلو میرے ساتھ نیچے، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کا استقبال کرو میرے ساتھ۔ پلوشا بھابھی بھی تیار ہوئیں کہ نہیں میں انہیں بھی دیکھوں۔ ماما جان پریشان نہ ہوں، آپ پلوش آنٹی کے پاس جائیں، میں مہمانوں کو دیکھتی ہوں۔ نیلم بیگم مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرش، الماری میں لال دوپٹہ پڑا ہے، مولانا صاحب کے آنے سے پہلے ہبا پر گھونگھٹ ڈال دینا۔ زرش نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا اور زرمین نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے لڑکے، آج کس پر بجلی گرانے کے ارادے ہیں؟ ہیرو لگ رہا ہے، نظر اتار لے اپنی۔ راہیل، جو پچھلے 1 گھنٹے سے کاشان کو تنگ کرنے لگا تھا، ابھی بھی باز نہیں آیا۔ حارث، اسے چپ کرواؤ ورنہ یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ حارث ہنسنے لگا اور کاشان کو دیکھا جو سی گرین کلر کی شلوار قمیض پہنے اور اوپر گولڈن کلر کا ہی ملا جلا تاثر دیتا واسکوٹ پہنے ہوئے تھا۔ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ یار کاشی، نکاح ہے میرا اور مایو بھی، پر میں نے سادی سی وائٹ شلوار قمیض پہنی ہے۔ کاشان نے گھور کر حارث کو دیکھا جو وائٹ شلوار قمیض میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ہاں 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 یار، بس آج نیلم چچی کو چاہیے کوئی پیاری سی لڑکی پکڑیں اور میرے ساتھ ساتھ آج تیرا بھی نکاح پڑھوا دیں۔ کسی بھی لڑکی کو کیوں پکڑیں، اسے پکڑے نا جس نے کاشی کے دل کو پکڑا ہے۔ کاشان نے اس کی کمر پر تھپڑ مارا۔ ہائے اللہ، میری کمر، ظالم انسان۔ راہیل وہیں پر لوٹ پوٹ ہو کر صوفے پر گر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کاشان ہنس پڑا۔ اوئے تم دونوں، مجھے بھی کچھ بتاؤ، کیا چکر ہے، کون ہے وہ؟ حارث نے گھورتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ کوئی بھی نہیں ہے یار، یہ ایسے ہی بکواس کرتا ہے۔ اچھا جی، میں بکواس کرتا ہوں، پھر مجھے مارا کیوں؟ اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ راہیل منہ بنا کر بولا۔ کاشان، تم مجھے بتا رہے ہو کہ نہیں؟ حارث نے دانت پیس کر کہا۔ یہ نہیں بتائے گا، ڈرتا ہے جلال الدین اکبر سے۔ جلال الدین اکبر؟ یہ ہے کون جس سے کاشان خان ڈرتا ہے؟ حارث نے معنی خیز مسکراہٹ کر کاشان کی طرف اچھالی جو لاتعلق بنا تھا۔ میں تجھے بتاتا ہوں حارث۔ راہیل نے کھڑے ہو کر حارث کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ راہیل، کاشان نے کھا جانے والی نظروں سے راہیل کو دیکھا۔ بلو، یہ اتنے سارے گجرے کہاں لے جا رہی ہو؟ زرمین نے بلو کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ باجی، بیگم صاحبہ نے دیے ہیں، سب عورتوں کو دے دوں۔ اچھا چلو پہلے مجھے تو دو۔ زرمین نے مسکراتے ہوئے 2 گجرے اٹھا لیے۔ باجی، آپ کو پسند ہیں؟ بہت، ہماری بیٹی تو گجرے پہن کر ہی دلہن لگ رہی ہے، پھر کیا خیال ہے؟ رفیق صاحب کی آواز پر زرمین نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دادا جان، زرمین نے خفا ہو کر کہا۔ اچھا چلو، سب بلا رہے ہیں اسٹیج پر۔ ابھی رفیق صاحب کی بات منہ میں ہی تھی کہ کاشان آ گیا۔ آپ لوگ یہاں ہیں، چلیں گروپ فوٹو بنوانی ہے۔ دادا جان، بابا جان کہاں ہیں؟ کاشان نے ساتھ ہی پوچھا۔ سردار اپنے کسی دوست کو لینے گیا ہے، تم لوگ بنوا لو، اسے بعد میں شامل کر لینا، فوٹوگرافر سے کہہ دو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلیں پھر۔ تم دونوں رکو، میں آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زرمین نے پوچھا۔
لڑکی 2 منٹ رکو، آتا ہوں کہہ کر رفیق صاحب اپنی نشست کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں خاموش کھڑے تھے، پر بہت سے لوگوں کی نظریں ان پر جمی تھیں۔ جہاں بہت سے لوگوں کی نظروں میں پیار اور پسندیدگی تھی، وہیں کچھ نظروں میں حسد اور نفرت تھی، اور ایک شیطانی دماغ بہت تیزی سے کوئی جال بن رہا تھا۔ چلو، رفیق صاحب ہاتھ میں ایک ڈبہ لیے آئے اور بولے۔ گروپ فوٹو بنوائی گئی۔ اس کے بعد کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد راحیل اور دانیال نے خوب ڈانس کیا، اور حارث، کاشان اور شبریز کو بھی اسٹیج پر لے آئے۔ پھر رات 10 بجے مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد کچھ دیر مہمان حارث اور اس کی فیملی کے ساتھ گیسٹ ہاؤس چلے گئے۔ حارث کا کہنا تھا کہ مزہ نہیں آئے گا کہ دلہن دوبارہ واپس گھر آئے، اسی لیے بارات بھی گیسٹ ہاؤس سے آئے گی اور دلہن بھی رخصت ہو کر گیسٹ ہاؤس آئے گی۔ سب لوگ آرام کرنے کمرے میں جا چکے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کاشان سارے انتظامات نپٹا کر انیکسی کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر ٹیرس پر پڑی۔ زرمین کا دل دادا جان سے باتیں کرنے کا کر رہا تھا، پر آج کل اسے وقت نہیں مل رہا تھا ان کے پاس بیٹھنے کا۔ رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ٹیرس پر چلی آئی۔ آج ٹھنڈ کچھ زیادہ تھی، دسمبر کا آخر جو تھا، لیکن زرمین کو ٹھنڈ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا زرمین کو اندر سکون سا بھر رہی تھی، ایسا سکون جیسا ماں کی گود میں ملتا ہے۔ زرمین بہت دلچسپی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ کسی کی موجودگی کا احساس کر کے مڑی اور کاشان کو سامنے دیکھ کر الجھی۔ خیریت، کوئی کام تھا؟ نہیں، کوئی کام نہیں تھا۔ اس وقت کسی کو ٹیرس پر دیکھا تو چلا آیا اور اپنی توقع کے مطابق تمہیں پایا۔ اتنی ٹھنڈ میں کیوں کھڑی ہو؟ بیمار ہونا ہے؟ کوئی شال بھی نہیں لی؟ جاؤ اندر جاؤ۔ کاشان کے لہجے میں فکر تھی اور آخری جملے میں حکم بھی۔ بچپن میں وہ بہت اچھے دوست تھے، ساتھ کھیلتے پڑھتے، پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے خود بخود ایک فاصلہ بیچ میں پیدا کر لیا۔ پھر کاشان باہر چلا گیا اور زمین کے ساتھ ہونے والے حادثے نے بیچ میں اور فاصلہ پیدا کر دیا، جسے ختم کرنے کی ضرورت دونوں کو محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ زرمین جس راستے کا انتخاب کر رہی تھی وہاں ایسے کسی رشتے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ نہیں، مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی اور میرا دل نہیں چاہ رہا، جب چاہے گا تو چلی جاؤں گی۔ آپ اب جائیں۔ کاشان کو اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی اور ٹھنڈ میں کھڑے ہونے کا مقصد سمجھنے سے وہ قاصر تھا، جبکہ اسے جیکٹ میں بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی سے کھڑے رہنے کے بعد کاشان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بڑبڑانے والے انداز میں اچھا خاصا اونچا بولا، تا تو نہ ضدی ولی، تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ اور اس کی توقع کے عین مطابق زرمین پوری اس کی طرف مڑی اور آنکھیں نکال کر بولی، کیا کہا ہے مجھے پشتو میں؟ نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، نہ بتائیں، جو کہا ہے آپ خود ہی ہوں گے۔ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جملہ بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ زرمین غصے سے کاشان کو گھورتی رہی، پھر پیر پٹکتی اندر چلی گئی اور کاشان مسکرا کر رہ گیا۔ زرمین کو بچپن سے پشتو نہیں آتی تھی اور اس نے کبھی سیکھنے کی خواہش بھی نہیں کی۔ اکثر لڑائی میں کاشان جان بوجھ کر پشتو میں اپنی بات کرتا اور اپنا کہا ہوا جملہ دوبارہ نہ بولتا، اور زرمین مزید چڑھ جاتی، اسے کسی سے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ وقت انسان میں بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے، پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خود انسان، وقت اور حالات بھی نہیں بدل پاتے۔ ہبا، چلو نیچے، زرش اور سمن تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور تمہاری کچھ دوستیں بھی آ گئی ہیں۔ 2 گاڑیاں تیار کھڑی ہیں، تم لوگوں کو لے کر بھی جائیں گی اور واپس بھی لے آئیں گی۔ بولتے بولتے زرمین کی نظر ہبا پر پڑی۔ کیا ہوا ہبا، طبیعت ٹھیک ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ زرمین، آج میرا آخری دن ہے اس گھر میں۔ اتنا بولتے ہی ہبا ہچکیوں سے رونے لگی۔ ارے پاگل، تم کسی قید میں تھوڑی جا رہی ہو، شادی کر کے جا رہی ہو۔ شادی تو ہر لڑکی کی ہوتی ہے، بیٹیاں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں رکھی تھیں، اور تم آتی جاتی رہنا، تمہارا داخلہ تھوڑی بند ہو رہا ہے اس گھر میں۔ ویسے بھی حارث بھائی تمہیں شادی کے فوراً بعد انگلینڈ تھوڑی لے کر جا رہے ہیں، 3-4 مہینے تک تو تم یہیں ہو پاگل۔ ہبا کی ہچکیوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ اچھا، میں تمہیں ایک بات سناتی ہوں، زرمین اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ یہ بات تب کی ہے جب میں فرسٹ ایئر میں تھی اور ہمارا ٹرپ مری جا رہا تھا۔ زرمین پھر کہیں ماضی میں کھو گئی۔ ماما اور بابا جان، آپ لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں، بس بات ختم۔ زرمین، تم پاگل ہو گئی ہو۔ آپ ہی اسے سمجھائیں، بند کریں یہ نیوز، پہلے اپنی لاڈلی کا مسئلہ حل کریں۔ اچھا جناب، کر دی بند۔ بابر صاحب ٹی وی بند کرتے ہوئے بولے۔ اب بتائیے ہماری لاڈلی صاحبہ منہ پھلائے کیوں کھڑی ہیں اور کیوں ہمیں بھی ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں؟ زرمین فوراً بھاگتے ہوئے بابر صاحب کے پاس گئی اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، بابا جان، ہمارا ٹرپ مری جا رہا ہے، وہ بھی پورے 3 دن کے لیے۔ ہاں، یہ تو اچھی بات ہے، آپ جاؤ، کون روک رہا ہے؟
آپ اسکول کے ساتھ بھی تو جاتی رہی ہو۔ اوہو بابا جان، یہ بات نہیں ہے، پہلے آپ میری پوری بات سنیں۔ بات یہ ہے کہ ہم 3 دن کے لیے جا رہے ہیں اور اسکول میں ہم 1 دن کے لیے جاتے تھے، لیکن میں ان 3 دنوں میں آپ لوگوں کے بنا کیسے رہوں گی؟ اسی لیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں، میں کالج کے ساتھ اور آپ لوگ اپنی گاڑی میں ہمارے ساتھ۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ زرمین نے خوشی خوشی بتایا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، پر میری جان، میری ایک اہم میٹنگ ہے۔ ابھی وہ اور بولنے والے تھے کہ زرمین کی طرف دیکھ کر چپ ہو گئے۔ زرمین آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی، بابا جان، میرے سے زیادہ میٹنگ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ارے نہیں میری جان، بابر صاحب زرمین کو گلے لگاتے ہوئے بولے، اور خبردار آئندہ روئیں۔ چلو جاؤ، جا کر اپنی امی اور میری بھی پیکنگ شروع کرو۔ سچی؟ زرمین خوش ہوتے ہوئے بولی۔ مچی، بابر صاحب نے اس کے ناک کو ہلکا سا دبایا۔ رک جاؤ زرمین، حد کرتے ہیں۔ سمجھانے کی بجائے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ہمارے بغیر 3 دن نہیں رہ سکتی تو شادی کے بعد کیا کرے گی یہ؟ وہاں بھی کیا ہمیں ساتھ لے کر جائے گی؟ زرمین بے ساختہ بول پڑی۔ نہیں، آپ کے داماد کو یہاں لے آؤں گی۔ زرمین نے فوراً زبان دانتوں کے نیچے دبائی۔ زرتشا بیگم نے زرمین کو گھور کر دیکھا اور بابر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، دیکھ رہے ہیں آپ، اس لڑکی کو ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، ہر بات کا جواب ہوتا ہے اس کے پاس، اور یہ آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ اگلے گھر جا کر پتہ نہیں کیا کرے گی۔ اف اللہ ماما، زرمین نے ضد ہو کر کہا، اور ساتھ ہی آنکھوں میں شرارت لیے بولی، بابا جان دیکھیں نا، آپ کی بیگم میرے سامنے ہی میری شادی کی باتیں کر رہی ہیں۔ اف اللہ، مجھے شرم آ رہی ہے۔ کہتے ساتھ ہی زرمین کمرے کی طرف بھاگی اور بابر صاحب اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ زرتشا بھی کچھ دیر منہ کھولے وہاں دیکھتی رہی جہاں سے زرمین غائب ہوئی تھی، اور پھر مسکرا کر سر جھٹک کر رہ گئی۔ پر کون جانتا تھا کہ 3 دن کی جدائی پر تو زرمین نے خود کو بچا لیا، پر ایک لمبی جدائی اس کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ پر کون جانتا تھا، پر کون جانتا تھا؟ زرمین کی آخری بات پر ہبا کہکا لگا کر ہنسی تو زرمین ماضی سے واپس آئی اور نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے دل میں ہبا کی دائمی خوشیوں کے لیے ڈھیروں دعا کی۔ اللہ لڑکی، تم تو بچپن سے ہی بہت بے شرم ہو۔ ہبا کی بات پر زرمین نے اسے گھور کر دیکھا اور ایک چٹکی اس کے ہاتھ پر کاٹی۔ ہائے ظالم! چلو، مظلوموں کی مہربانی، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے اور دل ہی دل میں ہمیں سنا بھی رہے ہوں گے۔ زرمین نے ہنستے ہوئے ہبا کو اٹھایا اور اس کا بیگ پکڑ کر نیچے کی طرف چل پڑی۔ تم نہیں جا رہی؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہبا نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کام ہے اور میں خود تیار ہوں گی۔ ہاں پتہ ہے، تم جس طرح تیار ہوتی ہو، ہبا طنز کرتے ہوئے بولی۔ زرمین مسکرا پڑی اور بولی، نہیں، آج کاجل اور لپ گلاس بھی لگاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بتانے کے انداز پر ہبا کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ انہیں گاڑی میں بٹھا کر زرمین مڑی تو کسی سے بری طرح ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر زرمین کے چہرے پر بڑی تیزی سے ناگواری پھیلی۔ زرمین سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ شبریز نے اپنا پاؤں آگے کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ زرمین بے تاثر لہجے میں بولی۔ بات کرنا چاہتا ہوں، پر میں نہیں کرنا چاہتی، اب میرا راستہ چھوڑیں۔ غصہ کے نورا ام خائستہ لگے۔ شبریز نے پشتو میں جملہ کہا۔ کیا کہا؟ میں تو بھول گیا، تمہیں تو پشتو نہیں آتی، میں نے کہا ہے۔ غصے میں اور بھی حزین لگتی ہو۔ اس کے فضول سی بات پر زمین کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میرا راستہ چھوڑیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں چھوڑتا تو کیا کر لو گی تم؟ ابھی بتاتی ہوں۔ بابا جان، بابا جان، بات سنیں۔ سردار خان جو نیکسی کی طرف جا رہے تھے، زرمین کی آواز سن کر مڑے اور شبریز کو زرمین کے پاس کھڑا دیکھ کر فوراً وہاں پہنچے۔ کیا ہوا بیٹا؟ بابا جان، یہ میرا راستہ نہیں چھوڑ رہے اور فضول گفتگو کر رہے ہیں۔ بیٹا آپ اندر جاؤ، اور شبریز تم میرے کمرے میں آؤ۔ سردار خان نے سنجیدہ لہجے میں شبریز کو مخاطب کیا۔ زرمین اندر جانے کے لیے مڑی تو اس کی نظر راحیل پر پڑی۔ راحیل اسے دیکھتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف کر گیا اور زرمین مسکرا کر اندر چلی گئی۔ ہائے اللہ، یہ لڑکی کیا ہے؟ بس میرے یار، تو گیا، پر تیرے ساتھ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ راحیل مسکراتا ہوا نیکسی کی طرف چل پڑا۔ ابھی جو ہوا اسے کاشان کو بھی تو بتانا تھا۔ ماشاءاللہ ہبا، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، زرمین نے ہبا کو نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ ایک دم شور بلند ہوا۔ زرمین فوراً بولی، بارات آ گئی، چلو تمہاری دولہا کی جیب خالی کر کے اندر آتے ہیں۔ ساری لڑکیاں زرمین کے ساتھ بارات کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکل گئیں۔ حارث آف وائٹ کلر کی شیروانی میں اور ساتھ مہرون کلر کا کلا پہنے، جو اس نے ہبا کے لہنگے کے ساتھ میچ کیا تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ زرمین نے حارث کو دیکھا جو وائٹ کلر کے گھوڑے پر بیٹھا کسی سلطنت کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ زرمین نے دل میں ماشاءاللہ کہا۔
سب نے خوب بھنگڑا ڈالا اور جب بارات ہال کے دروازے پر پہنچی تو لڑکیوں نے راستہ روک لیا۔ یہ کیا ہے؟ حارث بولا۔ یار یہ رسم ہے، چلو انہیں پیسے دو اور راستہ کھلوا لو، کاشان نے حارث کے کان میں کہا۔ اچھا کتنے پیسے چاہیے آپ لوگوں کو؟ 50,000۔ 50,000؟ کچھ تو کم کریں آپ لوگ، یہ تو بہت زیادہ ہیں، دانیال نے کہا۔ آپ اپنی شادی پر کم کروا لیجئے گا، زرش نے جواب دیا۔ بیٹا یہ تیرے بس کا کام نہیں، راحیل نے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ارے بہنوں 50,000 تو اس ہال کا کرایہ بھی نہیں ہے، اتنے کیوں مانگ رہے ہو؟ راحیل بولا۔ تم تو ہو ہی کنجوس، تم سے نہیں مانگ رہے، سمن کے جواب پر راحیل سمن کو گھور کر رہ گیا۔ ارے حارث بھائی آپ انگلینڈ سے آئے ہیں، اتنے بھی نہیں دے سکتے؟ ہبا کی ایک کزن بولی۔ میرا دوست انگلینڈ سے آیا ہے، وہاں کے بینکوں میں ڈاکہ مار کر نہیں آیا، کاشان نے حصہ لیا۔ کاشان بھائی بہت افسوس کی بات ہے، آپ کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ لڑکے والوں کے ساتھ، سمن نے افسوس سے کہا۔ ٹینشن نہ لو، ابھی یہ ہمارے سے پیسے لے کر تم لوگوں کے پاس آ جائے گا۔ راحیل زیادہ دیر چپ نہ رہ سکا۔ ہاں نا، اب لڑکی والے ہونے کا بھی تو کچھ فرض نبھانا ہے، کاشان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے میری پیاری بہنوں یہ ظلم نہ کرو، میری منگوہا انتظار کر رہی ہوگی، پھر پیسے دیں اور جلدی جائیں۔ میں نے ابھی تک دلہن نہیں دیکھی کیونکہ مجھے بارات بھی دیکھنی تھی۔ نمرا کی بات پر سب ہنس پڑے۔ زرمین میری پیاری بہن کچھ تو رحم کرو، زرمین جو اتنی دیر سے چپ کھڑی تھی بولی۔ چلیں آپ نے پیاری بہن سے مدد مانگی ہے تو 30,000 جلدی سے دے دیں اور 20,000 کا ڈسکاؤنٹ صرف پیاری بہن کہنے پر مل رہا ہے، زرمین نے ہنستے ہوئے کہا، اور تیمور صاحب نے حارث کو 30,000 پکڑائے جو اس نے زرمین کو دے دیے۔ ساتھ ہی لڑکیوں نے راستہ چھوڑ دیا، پھر ہبا کو لا کر حارث کے ساتھ بٹھایا۔ زرمین پیسے لے کر کاشان کے پاس آئی۔ یہ ماما کہہ رہی ہیں آپ کو دے دوں، کاشان نے پیسے پکڑے۔ زرمین جانے لگی کہ کاشان کی آواز سن کر مڑی اور یہ منظر دور کھڑے راحیل نے بہت خوبصورتی سے اپنے کیمرے میں قید کیا اور مسکراتا ہوا اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ زرمین آف وائٹ کامدار لمبی پیروں کی چھوٹی جھلملاتی میکسی پہنے، جس کے ساتھ جامنی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے اور جامنی رنگ کا حجاب لیے، ہلکے سے لپ گلاس اور کاجل کی ہلکی سی سلائی لگا کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور کاشان وائٹ کلر کی شلوار قمیص کے ساتھ بھورے رنگ کا ویسٹ کوٹ پہنے بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ میں کل رات کی بات پر شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہمیشہ کی طرح مختصر جواب۔ نہیں مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، رات گئی بات گئی، زرمین کہہ کر رکی نہیں اور اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ لڑکیاں دودھ کا گلاس لیے اسٹیج کی طرف آ گئیں۔ سمن دودھ کا گلاس لے کر حارث کے سامنے بیٹھی اور زرمین ہبا کے ساتھ بیٹھی۔ لو جی نیا خرچہ، راحیل نے افسوس سے کہا۔ سب لڑکیوں نے گھور کر راحیل کو دیکھا۔ ارے بہنوں ایسے نہ دیکھو، یہ منگنی شدہ ہے، کاشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر تو ہے آج کاشان، حارث نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہ بہت تیز چیز ہے، میں تو بیچارہ بس ایسے ہی بدنام ہوں، راحیل نے مصنوعی دکھ سے کہا۔ چلیں رسم شروع کریں، مجھے دیکھنی ہے، دانیال نے تجسس سے کہا۔ دودھ پلانے کے بعد سمن نے زرمین کی طرف دیکھا۔ زرمین نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے حارث کے سامنے کر دیں۔ حارث نے سوالیہ نظروں سے زرمین کی طرف دیکھا۔ آپ کو اس میں سے ایک ہاتھ چننا ہے، جو ہاتھ آپ چنو گے اس میں جو بھی رقم لکھی ہوگی بنا کسی بحث کے آپ کو دینی ہوگی۔ اللہ یہ تو وہی حساب ہوا، جرم قبول کرو یا نہ کرو سزا تو ملے گی ہی۔ ہائے میرا بیچارہ دوست، راحیل نے کہتے ہوئے حارث کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سب نے گھور کر راحیل کو دیکھا۔ ایسے نہ دیکھو، مجھے شرم آ رہی ہے، راحیل ہنستے ہوئے کاشان کے پیچھے اپنا منہ چھپا گیا۔ کیا کروں کاشان؟ حارث یار کوئی بھی ہاتھ چن لو، کیونکہ بھلائی کی کوئی امید رکھنا بے وقوفی ہوگی، کاشان نے کہتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں زرمین ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، جبکہ سمن بولی۔ کاشان بھائی آپ پر بھی راحیل کی کمپنی کا اثر ہو رہا ہے، سمن نے ہنستے ہوئے راحیل کو دیکھا۔ ارے واہ یہ بچہ اتنا بھی شریف نہیں میری بہنوں، راحیل نے جل کر کہا۔ بس سمن کو نکال کے، راحیل کی بات پر سب کے کہکے ہوا میں بلند ہوئے، جبکہ سمن شرم سے لال ہو کر رہ گئی۔ چلیں حارث بھائی جلدی کریں، زرمین نے کہا۔ اچھا چلیں پھر سیدھا ہاتھ، زرمین نے اپنا پورا ہاتھ سیدھا کر کے رکھ لیا۔ حارث بھائی اب اس میں سے کوئی بھی ایک انگلی چنیں، اس میں جو رقم لکھی ہوگی بنا کسی بحث کے دینا ہوگی۔ اللہ لڑکیوں کہاں سے اتنا دماغ لاتی ہو، راحیل پھر بولا۔ اچھا بیچ والی انگلی، حارث نے بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ رامین نے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے بیچ والی انگلی کھولی اور ہاتھ سیدھا کیا۔ حارث بھائی اب آرام سے 50,000 دے دیں، زرمین نے کہا، اور حارث نے بنا بحث کے زرمین کو 50,000 دے دیے۔ سب لڑکیاں اٹھنے لگی کہ دانیال بولا، باقی بھی تو دکھا دیں۔
ہمیں حوصلہ ہو کہ ہم نے کم رقم والا ہاتھ اور انگلی چنی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سب میں ایک ہی رقم تھی۔ سمن نے ہنس کر جواب دیا اور سارے لڑکے حیران کھڑے رہ گئے۔ پھر تصویروں کا سلسلہ چلا اور رخصتی کا وقت قریب آ گیا۔ ہبا بہت روئی اور پھر اپنے اصل گھر کو چلی گئی جہاں ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو جانا ہے۔ گھر کیسا خالی لگ رہا ہے۔ ماما ایسے نہ کہیں، ابھی تو ہبا کو رخصت کر کے آئے ہیں۔ ہاں بیٹا یہ تو ہے، پر بیٹیاں پرائی کیوں ہوتی ہیں؟ گھر کا آنگن ان کے دم سے مہکتا ہے اور جب وہ اڑ جاتی ہیں تو آنگن سنسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بھی حل موجود ہے، اپنے بیٹے کے لیے بیوی اور اپنے لیے بیٹی لے آئیں۔ سردار خان کہتے ہوئے کمرے کی طرف چل پڑے۔ نیلم بیگم نے کاشان کو دیکھا اور کاشان نے انہیں گلے لگا لیا۔ یار ہبا کے بنا کمرہ کتنا سنسان لگ رہا ہے۔ ہاں زرش، عجیب سی کمی محسوس ہو رہی ہے، زرمین بولی۔ تمہاری بھی شادی کر دیں زرش، سمن آپی، زرش نے احتجاج کیا۔ زرش ہنستے ہوئے بولی، نہ کرو سمن اسے تنگ اور سو جاؤ، صبح ناشتہ لے کر بھی جانا ہے۔ زرمین، میں کہاں تنگ کر رہی ہوں، جو دیکھا جو لگا کہہ رہی ہوں، سمن نے شرارت سے کہا۔ زرمین آپی دیکھیں نا، زرش نے زرمین کو مدد کے لیے پکارا۔ سمن، زرمین نے گھور کر سمن کو دیکھا۔ اچھا اچھا میں چپ، سمن ہار مانتی ہوئی لیٹ گئی۔ ماما میں یہ پہنوں گی۔ ہاں اچھا نہیں ہے کیا؟ اچھا تو ہے پر بہت کام والا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میری منگنی ہو یا میرا ولیمہ ہو۔ ہاں 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 کوئی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا، پہن کر آؤ، اور یہ لو اس کے ساتھ یہ حجاب کرنا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ زرمین کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ ماما جان کہاں ہیں؟ میرا یہ بٹن ٹوٹ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، نیا سوٹ ہے، ایسا ہوتا ہے، لاؤ میں لگا دوں۔ دیکھیں ماما جان ٹھیک لگ رہا ہے۔ زرمین اپنے ہی دھیان میں باہر آئی۔ ماشاءاللہ، سلور کلر کے کام والی میکسی جس کے ساتھ فیروزی کلر کا دوپٹہ اوڑھے اور انہی دو رنگوں کے سٹالر کا حجاب لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماما آپ کا سب انتظار کر رہے ہیں نیچے، نیچے آ جائیں۔ کاشان ایک نظر زرمین کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ ماشاءاللہ ہبا اور حارث بھائی اب بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ بلیک کلر کی شیروانی جس کے گلے اور بازوؤں پر فونٹ کلر کا ہلکا سا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ وائٹ کلر کی شلوار اور بلیک کلر کا کسا پہنے حارث بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میرون کلر کی شرٹ پہنے جس پر فونٹ کلر کا بہت خوبصورت اور نفیس کام ہوا تھا، ساتھ میرون کلر کا لہنگا پہنے جس کے اوپر اسی رنگ کی نیٹ لگی ہوئی تھی اور بالکل شرٹ جیسا کام ہوا تھا۔ ہبا بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ سب نے کھانا ٹھیک سے کھانا ہے؟ جی جی، آپ کی جیب ہلکی کرنی ہے، سمن نے کہا۔ کیا مطلب؟ بس حارث بھائی ایک رسم بالکل آخری، زرش نے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد ساری لڑکیاں اسٹیج پر آ گئی تھیں۔ حارث بھائی اپنا جوتا تو دکھائیں، سمن نے کہا اور مسکرا کر زرش کو دیکھا۔ حارث بھائی ہم نہیں کھاتے۔ دکھائیے تو صحیح کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ زرش نے حصہ لیا۔ زرش جلدی لو اس سے پہلے کہ کوئی لڑکا آ جائے اور ہم جوتا نہ لے سکیں۔ زرمین نے زرش کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ لو، حارث نے غصہ اتار کر دے دیا۔ چلیں اب جب آپ پیسے دیں گے پھر آپ کو یہ ملے گا، سمن بولی۔ یہ تھی وہ رسم، حارث حیران ہو کر بولا۔ جی، زرش نے ہنس کر کہا۔ یار میں پیسوں کے بدلے میں تم لوگوں کو کچھ اور دوں تو چلے گا؟ ہاں چلے گا، زرش نے فوراً کہا، لیکن جو دوں گا رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، سمن نے بھی تجسس سے کہا۔ اچھا پھر یہ لو، حارث نے 3 چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ان کی طرف کیں۔ یہ، زرمین اتنا ہی بول پائی۔ بس آپ لوگوں نے کہا تھا، چپ کر کے لے لو آپ لوگ، اور بس چھوٹی سی ایک رنگ ہے ان میں، آپ تینوں کے لیے، اور پکا زیادہ مہنگی نہیں ہیں، حارث نے ہنستے ہوئے کہا۔ تینوں نے حارث کا شکریہ ادا کیا اور غصہ واپس کر کے اسٹیج سے نیچے اتر گئیں۔ نہیں تھا یقین کہ مجھے کبھی محبت بھی ہوگی، وہ میرے سامنے نہیں پھر بھی میری روبرو ہوگی۔ اللہ یہ دیکھو اس دنیا کا حال، بہن کو رخصت ہوئے ابھی ایک دن نہیں گزرا اور لڑکے کو اپنے یار کی پڑی ہے۔ راہیل گانا بند کرتے ہوئے بولا۔ ہاں 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 تو توبہ توبہ بے شرم لڑکے، کیوں کاشان تجھے بخار تو نہیں؟ نہیں، پھر آج میری روح تیرے اندر آ گئی ہے؟ پتہ نہیں، تو پاگل ہے۔ خیر میری بات سن، یہ گانا چھوڑ دے، زرمین کو پسند نہیں، وہ سمن کو اچھا خاصا سمجھا چکی ہے، اور سمن نے اپنے ساتھ ساتھ میرے فون سے بھی سارے گانے ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ اچھا، کاشان نے اپنا فون اٹھایا اور گانے ڈیلیٹ کر دیے۔ راہیل منہ کھولے کاشان کو دیکھ رہا تھا۔ یار اب اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اپنی عادت بھی بدلنی پڑے گی نا۔ کیا مطلب؟ راہیل اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ ماما نے مجھ سے بات کی ہے اور میں نے ہاں کر دی۔ ماما تو آج ہی منگنی کے موڈ میں تھیں پر میں نے منع کر دیا، اب کل پرسوں دادا سے بات کریں گی۔
کمینے انسان، اور تو مجھے اب بتا رہا ہے؟ تبھی آج زرمین نے اپنا کام والا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ذلیل انسان اتنا تو شریف رہتا نہیں۔ میں نے ہاں کر دی۔ آنٹی کو بتاؤں گا کہ تو پہلے ہی ایسا چاہتا تھا۔ بول دینا ہاں میں چاہتا تھا، اچھی لگتی ہے مجھے، زندگی میں شامل کر رہا ہوں، ڈر کس بات کا؟ راہیل لاجواب ہو کر کاشان کو دیکھنے لگا۔ ہاں مجھے وہ اچھی لگتی ہے، شرماتی ہے پر گھبراتی نہیں، میری فضول باتوں پر کھڑی کھڑی مجھے سناتی ہے۔ اس کے انوکھے اظہار محبت پر راہیل خوشی سے جھوم اٹھا اور زور سے کاشان کو گلے لگا لیا۔ کیا خوشیاں دے رہی ہیں زرمی اور کاشان کے در پر دستک، پر کون جانے جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ باجی آپ لوگ جا رہے ہو؟ ہاں پلو، گھر کو بھی تو دیکھنا ہے، اور فکر نہ کرو، رات کو ہبا اور حارث بھائی آ جائیں گے۔ وہ کیوں باجی؟ ابھی ہبا کا کام رہتا ہے تو حارث بھائی کہہ رہے تھے 3 سے 4 مہینے لگیں گے، تو تب تک وہ پاکستان میں ہی رہے گی۔ اچھا ویسے باجی، بس میرا تو یہاں 1 ہفتے کا ہی کام رہ گیا ہے، باجی نے مجھے 1 مہینے کے لیے رکھا تھا۔ اچھا پھر کیا کرو گی؟ میرا مطلب کہیں اور بھی کام کرتی ہو؟ زرمین اپنا بیگ بند کرتے ہوئے بولی۔ جی باجی کرتی ہوں۔ اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے، مجھے تو فکر ہونے لگی تھی کہ تم کیا کرو گی۔ زرمین کی بات پر بلو مسکرا دی۔ بس باجی کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میری شادی ہو جائے گی، اور پرویز نے کہا ہے مجھ سے کہ وہ مجھے شادی کے بعد کام نہیں کرنے دے گا۔ واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، زرمین نے مسکرا کر کہا اور اپنا بیگ کھولنے لگی۔ یہ لو پلو، میں نے اپنی دوست کی شادی پر سلوایا تھا، پر پہننا ہی نہیں، پھر سوچا تھا کہ ہبا کے ولیمے پر پہن لوں گی، پر نیلم ماما نے اپنا والا پہنا دیا۔ اب تمہاری شادی آنے والی ہے، میری طرف سے تحفہ سمجھ لو، اور اپنی شادی سے پہلے بھی آنا میرے گھر، ٹھیک ہے؟ باجی یہ تو مہنگا لگ رہا ہے، اور بہت پیارا بھی، آپ نے ایک بار بھی نہیں پہنا۔ تو کیا ہوا، تم پہنو یا میں ایک ہی بات ہے، ایسے نہ دیکھو مجھے یار، تم بھی انسان ہو اور میں بھی، اور تمہیں پسند آیا ہے تو بس رکھ لو، اور ہاں اگر پسند نہیں آیا تو تمہارے لیے نیا لے آتے ہیں۔ نہیں باجی یہ بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ، میں اپنی بارات پر پہنوں گی، اور آپ بھی ضرور آنا، آئیں گی نا؟ تم پیار سے بلاؤ گی تو ضرور آؤں گی، بس باجی سب سے پہلا کارڈ آپ کے گھر لے کر آؤں گی۔ ضرور، زرمین نے کہتے ہوئے عبایا پہنا۔ باجی ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو۔ باجی میں نے سارے گانے اپنے فون سے ختم کر دیے ہیں۔ واہ یہ تو اچھی بات ہے، پر باجی کل میں اور میری بہن ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اس میں بھی تو گانا آ رہا تھا، اس کا کیا کریں؟ یار بلو میں ڈرامہ دیکھتی ہی نہیں، کافی عرصہ ہو گیا، وقت ملے بھی تو نیوز یا کارڈ نوٹس وغیرہ دیکھ لیتی ہوں۔ پھر میں کیا کروں باجی؟ تم ایسا کرو، جب ڈرامہ دیکھ رہی ہو اور گانا چلے تو آواز بند کر دیا کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے باجی، ایسا ہی کروں گی، لیکن باجی آپ سچ میں ڈرامہ نہیں دیکھتی؟ بلو کی حیرت دیکھ کر زرمین ہنس پڑی۔ بلو وقت نہیں ہوتا، ویسے بھی میں ناولز پڑھتی تھی، کالج لائف میں بھی ڈرامہ نہیں دیکھا تو عادت ہی نہیں، جب ناول پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا تو کارٹونز دیکھ لیتی تھی، اور اب بھی جب وقت ملتا ہے تو نیوز یا کارٹونز ہی دیکھتی ہوں۔ باجی اب ناولز نہیں پڑھتی آپ؟ نہیں یار بلو، وقت کہاں ہے زندگی کی بھاگ دوڑ میں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے ہماری زندگیاں بھی ناولز اور افسانوں سے کچھ کم نہیں ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے ان میں انسان کی مرضی چلتی ہے اور ہماری زندگیوں میں ہمارے رب کی۔ زرمین نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پر باجی آپ نہ تھوڑی عجیب ہیں، اتنی بڑی ہو کر کارٹون؟ بلو منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو کیا ہوا، میں تو بوڑھی بھی ہو گئی نا، تب بھی کارٹونز دیکھوں گی۔ اللہ باجی، بلو نے کانوں کو ہاتھ لگائے، آنکھیں پوری کھول لیں۔ بس بلو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اوہ باجی ایک بات یاد آئی جو میں بتانے یہاں آئی تھی، آپ کو سردار صاحب اور نیلم بیگم بلا رہے تھے۔ بلو کی بچی پورے زمانے کی باتیں کر کے اب بتا رہی ہو، اب دانت نہ نکالو، میرا یہ بیگ لے کر آؤ، میں دوسرا لے جاتی ہوں، اور دیکھو ماما اور بابا کیوں بلا رہے ہیں۔ زرمین بلو کو گھورتی ہوئی بیگ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ کیا؟ اوئے آہستہ چیخ، ہم ریسٹورنٹ میں ہیں، تیرے گھر میں نہیں۔ راہیل نے حارث کو گھورتے ہوئے ارد گرد دیکھا، جہاں بہت سے لوگ حارث کی چیخ کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا مطلب، تو نے بات ہی ایسی بتائی ہے، شکر کر میں بے ہوش نہیں ہو گیا۔ اور تجھے شرم نہیں آتی، اتنی اچھی لڑکی کا نام تو نے جلال الدین اکبر رکھا ہوا ہے۔ ہاں یار اس پر جچتا ہے، راہیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت ہی ڈیٹ ہے، مجال ہے جو کبھی تھوڑی شرم کر لے۔ اب پتا مسئلہ کیا ہے؟ یار مسئلہ یہ ہے کہ نیلم آنٹی کاشان کی طرف سے سگنل ملنے کے بعد دادا جان سے بات کر چکی ہیں، اور دادا جان زرمین سے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جلال الدین اکبر آرام سے کوئی کام کر لے؟ کیا مطلب؟ حارث نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
ہائے میرے بھولے بادشاہ، مطلب یہ کہ زرمین نے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور دادا جان بہت پریشان ہیں۔ کل نیلم بیگم رشتہ لے کر جانے کی تیاری کر رہی ہے اور ادھر تو کام ہی گڑبڑ ہے۔ اوہ ہو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں جب لڑکی ہی نہیں راضی؟ اے میرے خدا، میں کس پاگل کے ساتھ سر کھپا رہا ہوں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں، لڑکی کو منا سکتے ہیں۔ اوہ اچھا، حارث نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پر وہ کیسے؟ اب کی نا تو نے ایک کام کی بات۔ دادا جان کا کہنا ہے ایک بار کاشان خود زمین سے بات کر لے تو بہتر ہو جائے گا۔ اچھا تو کر لے کاشان بات، کس نے روکا ہے؟ حارث نے اطمینان سے کہا۔ حارث، راہیل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ حارث معصوم سی شکل بنا کر بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ یا اللہ، مجھے اٹھا لے۔ ابے نمونے، تو کہاں سے آیا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، کاشان کو کیسے راضی کیا جائے، وہ نہیں مانے گا۔ ہاں یہ تو ہے، حارث نے بھی راہیل کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے پاس ایک پلان تو ہے، پر تجھ سے کوئی امید نہیں ہے۔ اچھا سوری یار، میں سنجیدہ ہو گیا، اب پلان بتا۔ چل پھر سن۔ راہیل نے سارا پلان حارث کو سمجھایا۔ راہیل سوچ لے، کاشان زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کچھ نہیں ہوگا یار، ہمت کر ہمت، راہیل نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چل پھر چلیں، وقت کم ہے۔ حارث کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی میری بیٹی؟ جی دادا جان، پتہ ہی نہیں چلا ظہر کے بعد کیسے آنکھ لگ گئی، تھکاوٹ بھی تو اتنی ہو گئی تھی، مجھے تو ابھی بھی نیند آ رہی ہے۔ زرمین صوفے پر نیم تراس ہوتے ہوئے بولی، توبہ ہے زینی، جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ تو تمہاری سستی اترے، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیا ہوا دادا جان، سب خیریت ہے؟ زرمین فوراً بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں خیریت ہے، پہلے تم منہ دھو کر آؤ، پھر کان کھول کر میری بات سننا۔ اچھا آتی ہوں، اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے، زرمین کہتے ہوئے ڈرائنگ روم کے واش روم میں گھس گئی۔ نہیں، ہم آپ دونوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہبا ان کا پلان سن کر فوراً بولی۔ تم کیوں نہیں چاہتی زرمین تمہاری بھابھی بنے؟ حارث نے ہبا کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ پر کاشان بھائی بہت خفا ہو جائیں گے۔ ہاں حارث بھائی، کاشان بھائی بہت ناراض ہو جائیں گے، انہیں ویسے بھی غلط بیانی سے چڑ ہے۔ سمن نے بھی ہبا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دیکھو سمن، ہم جو بھی کر رہے ہیں دادا جان کے علم میں ہے اور ان کی پوری اجازت شامل ہے، بس وہ چاہتے ہیں زرمین ٹھیک فیصلہ کرے، اور تب ہی یہ ممکن ہے جب کاشان ایک بار خود بات کر لے گا۔ راہیل نے دونوں کو سمجھانا چاہا۔ دونوں کو خاموش دیکھ کر حارث جھنجھلانے لگا۔ اف، ایک تم لڑکیاں سوچتی بہت ہو، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مغرب ہونے والی ہے اور زیادہ رات کو کسی کے گھر جانا ٹھیک نہیں، اور کاشان کو شک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کا ساتھ، ہبا نے سمن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، میری پیاری بہن جیتی رہو۔ راہیل نے خوش ہو کر ہبا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعا دی۔ یہ لو، کر لو فون کاشان کو اور عشاء کے فوراً بعد آنے کا کہنا، ٹھیک ہے؟ حارث نے فون ہبا کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اللہ عزت رکھ لینا، ہبا نے ڈرتے ڈرتے فون ملایا۔ کیسی ہیں آپ اور ہمنا، نظر نہیں آ رہی؟ میں ٹھیک ہوں، ہمنا آپ ہی گھر گئی ہیں، کچھ کام تھا انہیں، آپ بتائیں بابا جان کا علاج کب شروع ہوگا؟ انشاءاللہ بہت جلد، کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہیں، جیسے ہی ان کی رپورٹس آ جائے گی تو بس ہم لوگ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے۔ بابا جان ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو؟ فاطمہ مدھم آواز میں بولی۔ تو پر ایمان رکھو، اللہ اگر بہتر نہیں کرے گا تو بہترین کرے گا۔ بے شک، فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ بس دعا کریں جو سب کے حق میں بہتر ہو، اللہ وہ کرے، انشاءاللہ اللہ وہی کرے گا۔ اللہ قرآن میں بھی تو کہتا ہے۔ ترجمہ، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فاطمہ نے بابا جان کو دیکھ کر کہا، بے شک۔ ڈاکٹر مبین نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر مبین دوبارہ بولے، کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اور سوچ کر فاطمہ بولی، پہلے آپ وعدہ کریں ہم نہ آپ ہی کو نہیں بتائیں گے، وہ آگے ہی اتنی پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ ڈاکٹر، اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچاننا جائے؟ آپ کو پتہ ہے یہ تو بہت آسان سی بات ہے، جو لوگ آپ کو اللہ کے قریب کر دیں وہ اچھا تعلق ہے، اور جو تعلق آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ اف، یہی ایک تو میں پریشان ہو رہی ہوں۔ میں ساری نمازیں تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن اب پڑھنے لگی ہوں، کیا میں اس کی بات مان لوں؟ فاطمہ ہم کلامی کرتے ہوئے بولی۔ مس فاطمہ، اب مجھے پوری بات بتائیں گی؟ بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے میرے پیچھے ایک لڑکا پڑا ہوا ہے، کہتا ہے دوستی کر لو، میں نے اسے جان چھڑوانے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، کیا یہ اچھا تعلق ہے کہ میں اس کی بات مان لوں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل کیسے اس چیز کو ٹھیک کہہ سکتا ہے؟
ایسے کسی تعلق کی نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا مذہب، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پسند وہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مبین حیران ہوا، فاطمہ کو دیکھا جو مختصر الفاظ میں ایک حرام تعلق کو بیان کر گئی تھی، لیکن پھر بھی الجھی ہوئی تھی۔ مبین مسکرا پڑا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، پھر یہ الجھن؟ فاطمہ نے پریشان ہو کر کہا۔ آپ کو صرف یہ الجھن ہے کہ کہاں آپ صرف کچھ نمازیں پڑھتی تھیں اور اب پوری 5۔ یہ بھی تو دیکھو، آپ یہ سب اس شخص کے شر سے بچنے کے لیے کر رہی ہو، نہ کہ رب سے اسے مانگنے کے لیے۔ ارے ہاں، اف میں کتنی بیوقوف ہوں، ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی۔ بالکل، لیکن جتنی سمجھداری کی بات آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی، آپ کو ایسی بات پر پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، اور اتنی مشکل بات آپ نے اتنے آرام سے کر دی۔ اور اس راستے پر جو چل پڑتے ہیں انہیں سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھی بات ہے آپ ایک غلط اور ٹھیک راستے کا فرق جانتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے جسے اللہ نے ہدایت دینی ہو، اس کے لیے یہ چند باتیں بھی سمجھنے کے لیے کافی ہیں، اور جسے اللہ نے ہدایت نہیں دینی اس کے لیے الفاظ اور دلائل کا ذخیرہ بہت کم پڑ جاتا ہے۔ فاطمہ فوراً بولی، ارے واہ، آپ تو کافی سمجھدار ہیں۔ ڈاکٹر مبین نے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ طنز کر رہے ہیں؟ فاطمہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں، میں آپ کی اصل بات چھپانے پر کہہ رہا ہوں۔ اصل بات؟ فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی، اور اصل بات یہ تھی کہ آپ کو اس لڑکے سے جان چھڑانی تھی، اور یہ بات آپ کو بس اس طرح کہنی تھی۔ کیا ڈاکٹر مبین آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اور اب آپ بے فکر ہو جائیں، اب وہ لڑکا آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ فاطمہ منہ کھلے ڈاکٹر مبین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اتنی حیران نہ ہوں آپ، کہتے ہیں آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، بس آنکھیں پڑھنے والا ہونا چاہیے کوئی، اور ہم ڈاکٹر تو دماغ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو آنکھیں پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ ویسے بھی آپ کی زبان آپ کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور آپ کی اتنی سنجیدہ باتوں نے میری سوچ کی تصدیق بھی کر دی۔ فاطمہ اتنا ٹھیک جج کرنے پر حیران ہو کر رہ گئی۔ وہ کہنا تو یہی چاہتی تھی، پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیسے مدد مانگے۔ یہی سوچ کر اس نے بات گھما کر کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ڈاکٹر صاحب یہ نہ سمجھیں کہ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ فاطمہ نے دل ہی دل میں سوچ کر بات کا آغاز کیا تھا۔ یہ دوائی میں تبدیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب تک ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی تب تک یہ والی دوائی دینی ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ جی، فاطمہ بس اتنا بول پائی۔ اب بتائیے دادا جان، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ زرمین رفیق صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ زرمین، آپ کے لیے 3 رشتے آئے ہیں، آپ کو جو مناسب لگے آپ بتا دو۔ دادا جان، مجھے شادی نہیں کرنی۔ رفیق صاحب اس کی بات انسنی کر کے بولے۔ ایک رشتہ سردار خان کے بیٹے کا ہے، پڑھا لکھا ہے لڑکا اور فیملی بھی اچھی ہے۔ دوسرا رشتہ، زرمین ان کی بات کاٹ کر بولی، دادا جان، جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو آپ پھر کیوں بتا رہے ہیں مجھے؟ رفیق صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بولے، دوسرا رشتہ نیلم کی ایک دوست لے کر آئی ہے، اس کی بہن کا دیور ہے، وہ بھی پڑھا لکھا لڑکا ہے، اور نیلم کافی عرصے سے اس کی فیملی کو جانتی ہے، اچھی فیملی ہے۔ زرمین اٹھ کر جانے لگی کہ رفیق صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوبارہ بولنا شروع کیا۔ تیسرا رشتہ کاشان کا ہے، اور اگر میری رائے جاننا چاہو گی تو میرا جھکاؤ کاشان کے رشتے کی طرف ہوگا۔ بے شک یہ دونوں خاندان بہت اچھے ہیں، پر ہیں تو غیر، نہ میں کیسے ان کی گارنٹی دے سکتا ہوں، جبکہ کاشان کا سارا بچپن جوانی میرے سامنے ہے، اور اگر بابر اور زردر شاہ بھی ہوتے تو ان کا بھی یہی فیصلہ ہوتا۔ اب تم اپنی رائے بتاؤ، کیونکہ زندگی تمہیں گزارنی ہے۔ رفیق صاحب نے خاموش ہو کر زرمین کو دیکھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، زرمین کی ایک ہی رٹ تھی۔ کیا مسئلہ ہے زینی، کیوں شادی نہیں کرنی، بتاؤ مجھے؟ رفیق صاحب جھنجھلا کر بولے، بس مجھے شادی نہیں کرنی، میں اتنے سالوں بعد آئی ہوں اور آپ پھر سے مجھے بھیجنے کے چکر میں ہیں۔ زرمین آنکھوں میں آنسو لیے بولی، زرمین، میں اللہ سے کوئی اسٹامپ پیپر سائن کروا کر نہیں آیا، مجھے نہیں پتا میری کتنی زندگی ہے، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے میں تمہیں کسی مضبوط سہارے کے پاس چھوڑ جاؤں، پر مجھے شادی نہیں کرنی دادا جان۔ بہت ہو گیا زرمین، تم مجھے اب تنگ کر رہی ہو، تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے، مجھے کل صبح ناشتے پر تمہارا جواب چاہیے تاکہ میں نیلم تک پہنچا دوں، اور بس اب میں کچھ نہیں سنوں گا، جاؤ اپنے کمرے میں۔ رفیق صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ پر دادا جان، میں نے کہا نا، جاؤ، اور ہاں اگر تم سے فیصلہ نہ ہوا تو وہ فیصلہ میں خود کر لوں گا کہ کس سے تمہاری شادی ہونی چاہیے، اب جاؤ۔ زرمین تھوڑی دیر انہیں دیکھتی رہی اور پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بے وقوف لڑکی، رفیق صاحب زیر لب بڑبڑائے۔ ہبا، تم نے تو کہا تھا ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، پھر دادا جان کے گھر کیوں آئے ہیں؟ کیا زرمین بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے؟ جی، میرا مطلب نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ ہبا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بولے۔ کیا ہوا ہبا، سب ٹھیک ہے نا؟
تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کاشان نے پریشان ہو کر ہبا سے پوچھا۔ نہیں نہیں بھائی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اوہو کاشان بھائی، کیا ضروری ہے کھانا کسی ریسٹورنٹ میں کھایا جائے؟ ہم تو دادا جان کے گھر کھانا کھانے آئے ہیں۔ چلو ہبا اترو گاڑی سے، اور ہاں راہیل، سب بات کر کے اندر آنا۔ کہتے ساتھ ہی سمن ہبا کو لے کر گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حارث نے گاڑی بند کر کے راہیل کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کاشان پیچھے بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا بند کرو اور بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ آپی، یہ ڈاکٹر مبین کچھ عجیب نہیں لگتے آپ کو؟ فاطمہ بیڈ پر لیٹے ہوئے بولی۔ آج ہسپتال میں عباس چچا کو روکنا تھا، اسی لیے وہ دونوں گھر میں تھیں۔ کیا مطلب فاطمہ؟ میں نہیں سمجھی، کس قسم کے عجیب؟ آپی، وہ جیسے دیکھتے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ آپی، وہ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ فاطمہ، عجیب باتیں کرتی ہو تم، وہ انسانوں کی طرح ہی دکھتے ہیں اور انسان ہی ہیں، کوئی بھوت نہیں۔ ہمنا نے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا۔ اوہو آپی، میں ان کی شخصیت کی بات کر رہی ہوں، ان کی شخصیت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب تم سو جاؤ، اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو۔ ہمنا نے لائٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے، میں کوئی بات نہیں کرنے والا، یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے اور اسے کرنے کا پورا حق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اوئے زیادہ مہان دیوتا نہ بن، دادا جان بھی یہی چاہتے ہیں۔ جلال الدین اکبر کو سمجھایا جائے اور تم خود بات کرو، تم سے نہ بنی بات تو سمن اور ہبا ہے نا، راہیل نے جل کر کہا۔ اور وہ حارث پچھلے 20 منٹ سے کاشان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کی ایک ہی رٹ تھی، میں نہیں کروں گا کوئی بات۔ ویسے راہیل، یہ دونوں ہی بہت ضدی ہیں، کیا بنے گا ان کا شادی کے بعد؟ حارث نے راہیل کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ ہی بہتر جانے، چل کاشی اب اتر گاڑی سے، راہیل کہتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام، تم دونوں اکیلی آئی ہو؟ نہیں دادا جان، وہ لوگ بھی آئے ہیں، باہر ہیں، ہبا نے بتایا۔ دادا جان آپ بتائیں کیا صورتحال ہے، موسم کیسا ہے؟ سمن نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، موسم بہت خراب ہے، بجلی چمک رہی ہے اور ہو سکتا ہے کسی پر بھی گر جائے، پر بارش کا امکان بھی 99% ہے۔ رفیق صاحب کی بات پر سمن اور ہبا کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ السلام علیکم دادا جان، راہیل نے اونچی آواز میں سلام کیا اور دادا جان کے پاس بیٹھ کر بولا۔ دادا جان، بہت مشکل کام دیا تھا آپ نے، لیکن دیکھیں میں نے کر لیا، راہیل نے اپنے مصنوعی کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ اب آگے کا کام آپ کو خود کرنا ہے، راہیل کاشان کو دیکھ کر بولا۔ دادا جان آپ دیکھیں یہ سب کیا کہہ رہے ہیں، زمین کا پتہ ہے نا آپ سب کو، اس کا مطلب ہے راہیل ٹھیک کہتا ہے، تم ڈرتے ہو؟ آگے کا جملہ حارث نے ادھورا چھوڑ دیا اور راہیل کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں جانتا ہوں زمین غصہ کرے گی، پر میں چاہتا ہوں وہ ٹھیک فیصلہ کرے۔ دادا جان صرف آپ کے کہنے پر کر رہا ہوں، کاشان کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ اور ہاں، اندر دل میں خود کے بھی لڈو پھوٹ رہے ہیں، راہیل نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کاشان نے سنی انسنی کی۔ کاشان انسنی کرتا ہوا زمین کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے کچھ پیسے چاہیے، شبریز نے غصے میں کہتے ہوئے پانی کا گلاس دور پھینکا۔ کہاں سے لا کر دوں تمہیں پیسے میں؟ بتاؤ مجھے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بہن محنت سے کماتی ہے اور آتے جاتے تم مانگتے ہو، ہر جگہ مجھے شرمندہ کرواتے ہو۔ ہبا کی بارات والے دن غائب تھے اور آج شکل دکھا رہے ہو، وہ بھی تب جب کہ کسی کے پیسے واپس کرنے ہیں، تو ماں اور بہن اور اس گھر کی یاد آ گئی۔ میں تو کہتی ہوں میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، پھر اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، ایسی اولاد کے ہاتھوں مجھے ذلیل نہ کرنا۔ زرگل رونے لگی۔ سنبھالے ماما خود کو، جائیں بھائی، کل شام کو آپ کو پیسے مل جائیں گے، خدا کے لیے ابھی جائیں یہاں سے، زرش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور شبریز چیزوں کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر زمین نے آنسو صاف کیے اور آواز پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ کون ہے؟ پھر بھی آواز میں نمی تھی۔ میں ہوں زرمین، دروازہ کھولو، بات کرنی ہے، کاشان نے جواب دیا۔ زرمین کاشان کی آواز سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ دروازہ دوبارہ بجا۔ کاشان واپس جانے لگا کہ زرمین نے دروازہ کھول دیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد کاشان نے ہی خاموشی توڑی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ مجھے کچھ بات کرنی تھی، آپ نیچے جاؤ میں آتی ہوں، کہہ کر زرمین دروازہ بند کرنے لگی کہ کاشان دوبارہ بولا۔ نہیں، مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ دیکھو کاشان، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ نیچے جاؤ، میں آتی ہوں پھر کرنا۔ زرمین پھر دروازہ بند کرنے لگی۔ کاشان کو برا لگا زرمین کا اس طرح بار بار منہ پر دروازہ بند کرنا۔ ایک منٹ زرمین، کیا میں اندر بیٹھ کر آرام سے بات نہیں کر سکتا؟ بالکل بھی نہیں،
کس خوشی میں میں آپ کے ساتھ تنہا بیٹھ کر بات کروں۔ اس کی بات پر کاشان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ تم مجھے سمجھ کیا رہی ہو آخر؟ کاشان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ہاں نہیں ہے مجھے اعتبار۔ کاشان کچھ بولنے لگا کہ زرمین بول پڑی۔ دیکھو کاشان، مجھے ہر اس انسان پر اعتبار نہیں ہے جو میرا نامحرم ہے، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ میں بابا جان یعنی سردار خان کے ساتھ بھی تنہائی میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کرتی۔ ایک منٹ کاشان، میری بات پوری ہونے دو۔ کاشان کچھ بولنے لگا کہ زرمین نے اسے روک دیا۔ بے شک میں بچپن سے سردار بابا کو بابا جان کہتی آ رہی ہوں، اور انہوں نے بھی ہمیشہ مجھ میں اور ہبا میں کوئی فرق نہیں کیا، لیکن میرے کہہ دینے سے وہ میرے بابا تو نہیں بن جائیں گے، اور نہ میں ان کی بیٹی۔ ان کا اور میرا رشتہ کبھی خون کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ شاید وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے بابا جان کبھی مجھ سے تنہائی میں بات نہیں کرتے۔ وہ جب مجھ سے لاہور میں ملنے آتے تھے تو ماما جان ان کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اس بات کا بالکل یہ مقصد نہیں کہ مجھے بابا جان کی نیت پر یا خلوص پر کوئی شک ہے۔ یہ بات کرنے کا صرف یہ مقصد ہے، تنہائی میں اعتبار صرف محرم رشتے پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اختلافات نظریات سے ہونے چاہیے، شخصیات سے نہیں، اور ان کی وضاحت دلیل سے کرنی چاہیے، تذلیل سے نہیں۔ اب آپ میری بات کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا مقصد آپ کی تذلیل نہیں تھی، میں تو آپ کو صرف اتنی بات سمجھانا چاہ رہی تھی۔ بابا جان اتنی باروک شخصیت کے مالک ہو کر بھی اس بات پر احتیاط کرتے تھے کہ کہیں لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ مل جائے۔ تو آپ بھی تو انہی کے بیٹے ہیں، آپ کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے میں نے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے، تو میں تو ہمیشہ آپ سے اچھے اخلاق سے ملی ہوں، لیکن جو چیز مجھے غلط لگتی ہے وہ کہہ دیتی ہوں، اور آپ کا اس طرح میرے کمرے کے باہر آ کر کہنا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور میرے منع کرنے کے باوجود یہ کہنا کہ یہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، مجھے انتہائی زہر لگا، جبکہ گھر میں دادا جان بھی موجود ہیں، اور یقیناً آپ کو دادا جان نے ہی بولا ہوگا، تو لہٰذا جو بات ہوگی ان کے سامنے ہی ہو تو بہتر ہے۔ اپنی بات ختم کر کے زرمین سائڈ سے ہو کر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ کاشان کچھ دیر منہ کھولے ہی کھڑا رہا۔ اف، یہ لڑکی کتنا بولتی ہے اور سانس تو لیتی ہی نہیں، بس نان سٹاپ بولنا شروع ہو جاتی ہے، اور میرا جواب تو سن کر بھی نہیں گئی، بس یہ کچھ بولنے کے قابل بھی چھوڑا نہیں مجھے محترمہ نے۔ کاشان نے بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکا، اور ساتھ ہی ایک گہری مسکراہٹ کاشان کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ ٹھیک ہے محترمہ، سب کے سامنے ہی بات کر لیتے ہیں، اور اب آپ خود کہہ کر گئی ہیں تو میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ کاشان مسکراتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ماما جی، ماما کی جان۔ ماما، پھوپھو کہاں گئی ہیں؟ نمرا سعدیہ کی گود میں بیٹھے ہوئے بولی، جو نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھیں۔ بیٹا، آپ کی پھوپھو کسی کام سے گئی ہیں، آ جائیں گی۔ اچھا، آپ نے نماز پڑھی ہے نمرا؟ نہیں ماما، ابھی پڑھتی ہوں۔ بری بات ہے، آپ فری تھیں تو آپ کو سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ سوری ماما، میں بھول گئی، شکر آپ نے یاد کروا دیا، ورنہ باجی آ کر ڈانٹتی اور اللہ تعالیٰ بھی گناہ دیتے۔ آپ نماز باجی کے ڈر سے پڑھتی ہو؟ نہیں ماما، اللہ کے ڈر سے بھی پڑھتی ہوں، اور نماز تو فرض ہے نا، پڑھنا لازمی ہے۔ میں نے اذان سنی تھی اور سوچا تھا ابھی پڑھتی ہوں، پر بھول گئی، میں ابھی پڑھتی ہوں، نمرا نے معصومیت سے کہا۔ نمرا بیٹا، آپ نماز کسی ڈر کی وجہ سے یا نماز کو فرض سمجھ کر نہ پڑھو، آپ نماز کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ اگر آپ نماز کو فرض سمجھ کر نہیں، محبت سمجھ کر ادا کرو گی تو اللہ آپ کو خود اگلی نماز کے لیے کھڑا کر دے گا۔ ماما، نماز تو فرض ہے نا، پھر محبت سمجھ کر؟ ہاں گڑیا، فرض ہے، پر آپ نماز اللہ کی محبت میں پڑھو، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے پڑھو، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے پڑھو۔ ماما، اللہ تعالیٰ سے دوستی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے دوستی کریں گے، ہم سے باتیں کریں گے؟ ہاں بالکل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن ترجمے سے پڑھو۔ سچی ماما، اللہ ہم سے باتیں کریں گے؟ بالکل کریں گے میری جان، پر ہم انسان اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نماز اللہ کے ڈر سے پڑھتے ہیں، اس کی محبت میں نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہاں، اگر ہم کسی مصیبت میں ہوں تب نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہماری مصیبت دور کر دے، یا جب ہمیں کچھ چاہیے ہو تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ چیز عطا کر دے، جبکہ وہ ذات تو بڑی رحم والی ہے، جو نہیں بھی مانگتا اسے بھی دیتا ہے، اور جو مانگتا ہے اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ تو معافی مانگو گی تو وہ معاف کر دے گا۔ کتنی عظیم ہے وہ ذات، جب پوری دنیا بھی ساتھ چھوڑ دے وہ تب بھی ساتھ دیتا ہے، پر جب وہ ہمیں کچھ نہیں دیتا یا وہ ہم سے کچھ چھین لیتا ہے تو ہم اس کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔
یہ تو کتنی غلط بات ہوئی نا ماما، بالکل بہت غلط بات ہے، لیکن پھر بھی آپ جب بھی دوبارہ اللہ سے مانگو تو وہ کہتا ہے میرا بندہ پھر میرے در پر آیا ہے، مجھے پکار رہا ہے تو میں اس کی پکار کیوں نہ سنوں، وہ پھر اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں ماما۔ ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، اور آپ چاہتی ہو نا اللہ تعالیٰ آپ سے دوستی کریں، آپ سے باتیں کریں۔ جی ماما، نمرا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ شاباش، تو پھر آج سے نماز پڑھو، صرف اللہ کی محبت میں پڑھنی ہے اور قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے۔ اوکے ماما، میں آج ہی باجی کو کہوں گی مجھے روز ایک آیت ترجمے سے پڑھایا کریں۔ سعدیہ نے نمرا کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ پر ماما، پتہ کیسے چلے گا اللہ تعالیٰ میری نماز قبول کریں گے اور میری بات کا جواب دیں گے؟ جب ایک نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اگلی نماز کی فکر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ آپ کی پہلی نماز قبول ہو گئی، اور جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کرو گی تو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی بات کا جواب دیں گے۔ سچی؟ جی سچی۔ چلو اب جلدی سے جاؤ نماز پڑھو۔ اچھا ماما، ماں بیٹی کی باتیں پوری ہو گئی ہیں تو ہم پر بھی توجہ دے دیں تھوڑی سی۔ ارے آپ کب آئے؟ تب جب آپ ہماری بیٹی کو اچھی باتیں سکھا رہی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کی بیٹی میری بھی کچھ لگتی ہے، اور ابھی اس کا ذہن چھوٹا ہے اور معصوم بھی، ابھی سے میں اسے جو سکھاؤں گی وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس پر ثابت قدم ہو جائے گی۔ علی نے پیار سے اپنی بیوی کو دیکھا جو یقیناً اس کی کسی نیکی کا پھل تھی۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ نمرا کے سپارے والی باجی کو ہٹا دیتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایک ٹیچر کی اپنی بات ہوتی ہے، اگر میں اسے ڈانٹوں گی یا روئے گی تو ماں ہونا میرا دل پگھل جائے گا، جبکہ اس کی باجی کا اس پر ایک روب ہے۔ پر میں ماں ہوں اور ماں ہونے کا فرض بھی تو پورا کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر کے۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو سعدیہ؟ کیونکہ آپ بہت اچھے ہیں۔ اچھا بتائیے، کھانا لاؤں کہ چائے؟ یار ابھی تو صرف ایک کپ اچھی سی چائے دے دو۔ ابھی لائی۔ یہ سمن کہاں ہے؟ وہ زرمین کی طرف گئی ہے، کچھ کام تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آنا۔ اچھا جناب، سعدیہ نے مسکرا کر کہا۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی زرمین کو جھٹکا لگا۔ زرمین کو دیکھ کر ہبا اور سمن نے فوراً نظریں چرا لیں، جبکہ راحیل نمکو کی پلیٹ کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف ہو گیا اور حارث اپنا فون چیک کرنے لگا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ زرمین سے پوچھے کیا بات ہوئی۔ رفیق صاحب بڑی گہرائی سے زرمین کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کاشان پہلے نہیں بتا سکتا تھا، پوری فوج ساتھ لایا ہے، خیر اتنا تو بے وقوف نہیں ہے کہ سب کے سامنے بات کرے۔ ہاں نہیں کرے گا سب کے سامنے، زرمین نے دل میں سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی، لیکن اگر وہ یہیں شروع ہو گیا تو؟ نہیں نہیں، میں ایسا کرتی ہوں، دادا جان کو خود ہی کہہ دیتی ہوں کہ کاشان کو کوئی بات کرنی ہے آپ سے اور مجھ سے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ زرمین ابھی سوچ رہی تھی کہ کاشان کی آواز اسے سوچ کی دنیا سے باہر لائی۔ ارے آپ ابھی تک کھڑی ہیں، بیٹھ جائیں، کاشان کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ سب کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں اور سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ زرمین ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ زرمین بیٹھ جاؤ، دادا جان کی آواز پر زرمین چلتی ہوئی آئی اور پھر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کاشان گلا کھنکار کر بولا، وہ دادا جان، زرمین چاہ رہی تھی جو بات ہو سب کے سامنے ہو۔ میں نے کہا تھا دادا جان کے سامنے بات ہو تو بہتر ہے، زرمین فوراً بولی۔ ہاں تو دادا جان کے سامنے ہی تو بات کرنے لگا ہوں، کاشان انجان سا بن کر معصومیت سے بولا، جیسے اس کی بات کا مطلب ہی نہ سمجھا ہو۔ رفیق صاحب کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ آ ٹھہری، جبکہ زرمین نے کھا جانے والی نظروں سے کاشان کو دیکھا۔ سمن اور ہبا حیران ہو کر کاشان کو دیکھنے لگیں، جبکہ حارث ہبا کے کان میں بولا، کیا کاشان سچ میں ہم سب کے سامنے بولے گا؟ پتہ نہیں، ہبا اپنی حیرت پر قابو پانے لگی۔ جو بھی ہونے والا ہے مزے کا لگ رہا ہے، ایسی صورتحال میں پاپ کارن ہونے چاہیے یار، سمن بھی ہلکی آواز میں بولی۔ سمن؟ ہبا نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا اچھا سوری، سمن نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے نیچے منہ کر لیا۔ اوہ اچھا، یعنی پچھلے 20 منٹ میں بس یہی بات ہوئی آپ لوگوں کے درمیان؟ راحیل اپنی زبان کو زیادہ دیر تک روک نہ سکا۔ ہاں، کاشان نے گھور کر کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے زینی کہے۔ دادا جان نے زرمین کو شرارت سے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کاشان سے کہا، پر دادا جان میرا مطلب تھا، زرمین فوراً بولی۔ زرمین اب کاشان کو پہلے بات کرنے دو پھر بولنا، رفیق صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ زرمین بے بسی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ زرمین میں کہنا چاہتا ہوں، کاشان اتنا کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں کاشان پر جمی تھیں۔ زرمین سانس روکے کاشان کی طرف متوجہ تھی۔ ماہ ذرا ودا کے
काशान का जुमला सुनकर हिबा की आंखें तो हैरत से बाहर आ गईं, जबकि हारिस के हाथ से भी फोन गिरते गिरते बचा। हिबा का चेहरा देखकर जरमीन का दिल जोर से धड़का। अल्लाह ताला हमेशा की तरह आज भी ये अपनी बात ना बताए। आमीन, जरमीन ने दिल में कहा। राहिल कुछ बोलने लगा था कि रफीक साहब ने खामोश रहने का इशारा कर दिया। काशान दोबारा बोला, परेशान ना हो, मैंने जो कहा है इसका मतलब भी बताऊंगा। मैं चाहता सीधा सीधा उर्दू में भी कह सकता था, पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये जुमला अपनी ज़ुबान में बोलूं। काशान हल्का सा मुस्कुराया। जरमीन, मुझसे शादी करोगी? जरमीन कुछ बोलने लगी कि काशान फौरन बोला, नहीं जरमीन, अभी कोई जवाब न देना, पहले मेरी बात सुन लो। काशान ने हाथ के इशारे से जरमीन को रोका और बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरा प्रपोजल ही चुनो, क्योंकि उसमें मामा जान और बाबा जान की ख्वाहिश है और दादा जान की भी। तो तुम हाँ करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। कि तुम्हारी ज़िंदगी है, इसका फैसला करने का पूरा पूरा हक है तुम्हारे पास, और ये हक हमारे मज़हब ने तुम्हें दिया है। तो कैसे हम ये हक तुमसे छीन सकते हैं या ज़बरदस्ती अपना फ़ैसला तुम पर मुसर्रद कर सकते हैं? लेकिन हाँ, तुम्हें बेवकूफ़ी करने से ज़रूर रोक सकते हैं। काशान 1 मिनट सांस लेने के लिए रुका। काशान ऐसे बोल रहा था जैसे सिर्फ वहाँ पर काशान और जरमीन ही मौजूद हों। तुम्हें मेरा प्रपोजल नहीं मंजूर तो ठीक है, वजह के साथ इनकार करो। सिर्फ काशान जानता था ये जुमला उसने कैसे बोला है। सच में मोहब्बत कभी कभी बेबस कर देती है, और मोहब्बत हमेशा ऐसे शख्स से होती है जिसे बताना पड़ता है, एहसास दिलाना पड़ता है। और बाकी दोनों पर सोचो, अगर वो दोनों भी नहीं मंजूर तो वजह के साथ इनकार करो। ये नहीं कि किसी खौफ की वजह से या अपने ख्यालात की वजह से या अपने माजी की वजह से तुम कह दो मुझे शादी ही नहीं करनी। ये कोई तरीका नहीं है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रही होगी। पता है, मुझे आज किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। काशान हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, इख्तलाफात नज़रियात से होने चाहिए, शख्सियात से नहीं, और उनकी वजाहत दलील से करनी चाहिए, तजलील से नहीं। मुझे उम्मीद है अगर तुम्हें तुम्हारे लिए आए हुए रिश्तों से इनकार हो तो तुम उनकी वजाहत दलाइल से दोगी, ना कि माजी के खौफ से खौफजदा होकर, और ना ही मुस्तकबिल के डर से डर के। काशान फिर रुका। काशान ऐसे बोल रहा था जैसे आज वो सब कुछ कह देना चाहता हो। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे तुमसे मोहब्बत है या इश्क, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता। लेकिन जब मामा ने तुम्हारे बारे में मुझसे बात की तो दिल ने फ़ौरन कहा हाँ। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। ऐसा साथ जज्बात मेरे अंदर भी हैं, और एक आम इंसान की तरह मैं अपने हमसफ़र के बारे में सोचता हूँ, और तुम में वो सब बातें हैं तो मैंने हाँ कर दी। इसी तरह तुम भी सोचती होगी, तो तुम्हें भी पूरा हक है अपनी मर्ज़ी का हमसफ़र चुनने का। मैं नहीं जानता मेरे साथ जो रिश्ते तुम्हारे लिए आए हैं वो उनकी फैमिली की पसंद से आए हैं या उनमें उन लड़कों की रजामंदी भी शामिल है, पर मैं इतना जानता हूँ इस रिश्ते में मेरी पसंद भी शामिल है, और फैसला करने का पूरा हक तुम्हारा है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम उसे सच्चे दिल से मानेंगे। कितने आम लफ्ज़ों में काशान अपना इजहार भी कर गया था। कमरे में मौजूद तमाम लोग सकते की हालत में उन दोनों को देख रहे थे कि फिर काशान की आवाज़ ने खामोशी तोड़ी। अच्छा दादा जान, अब हम चलते हैं, काफ़ी देर हो गई, तुम सब भी आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। काशान रफ़ीक साहब से मिलकर ऐसे आम से लहजे में बोला जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो, और वो लोग बस रफ़ीक साहब से ही मिलने आए थे, और गाड़ी की चाबियाँ उठाकर बाहर निकल गया। एक एक करके सब बाहर निकले। हिबा ज़रमीन के पास आई और उसे गले मिलते हुए बोली, फैसले का हक तुम्हारा है ज़ैनी, जो करोगी हमें कबूल होगा, पर जो चीज़ मैंने भाई की आंखों में देखी है वैसी मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम तुम्हें कोई और देगा कि नहीं ये मैं नहीं जानती। ज़रमीन ने नज़र उठाकर हिबा को देखा। ज़रमीन, चाहे जाने का एहसास बहुत खूबसूरत होता है, मैं जानती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं, तो बेहतर नहीं उस शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए जो आपको चाहता हो। हिबा ने ज़रमीन के चेहरे पर प्यार किया और बाहर निकल गई। ज़रमीन अभी भी सर झुकाए बैठी थी। रफ़ीक साहब उठकर उसके पास आए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, ज़ैनी, हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। मेरी बच्ची, जो फैसला करो दिल से करना, ये तीनों नहीं तो कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। ज़रमीन ने चेहरा उठाकर रफ़ीक साहब को देखा। रफ़ीक साहब ने उसके माथे पर बोसा दिया और बोले, जाओ अपने कमरे में आराम करो। कहकर रफ़ीक साहब अपने कमरे में चले गए। गाड़ी में बैठे पांचों लोग खामोश थे। गाड़ी काशान चला रहा था, उसके साथ हारिस बैठा था। सबने राहील को पीछे बिठाया था ताकि उसे खामोश रखा जा सके। राहील जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता, समन उसे आंखों के इशारे से चुप करवा देती।
سارا راستہ خاموشی میں بسر ہوا۔ پہلے راہیل کو اس کے گھر چھوڑا، پھر سمن کو، اور گھر آتے ساتھ ہی کاشان سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تو حارث اور ہیبا نے سکون کا سانس لیا۔ زرمین بے چینی سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر کروٹ بدل رہی تھی۔ میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے، اللہ میری مدد کر۔ اٹھ کر اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور قرآن کھول کر بیٹھ گئی اور تلاوت شروع کی۔ ساتھ ہی زرمین کی بے چینی کم ہونے لگی اور اسے سکون ملنے لگا۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو بے شک دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ عجیب نہیں ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجیب نہیں ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ بے شک زرمین نے قرآن بند کیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے ہمت دیں میں ٹھیک فیصلہ کروں۔ زرمین نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا اور سوچ کی وادیوں میں کھو گئی۔